اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کروں گی، بلکہ دو واقعات شیئر کروں گی۔ پہلا واقعہ ایک بہن کے بارے میں ہے جن کو کچھ معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کے بیچاری کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یعنی کہنے کی بات یہ ہے کہ ان کی شادی ہوئی اور کچھ ٹائم کے بعد ان کو ان کے ہسبینڈ سے نفرت ہونا شروع ہو گئی، چڑھنے لگے اپنے خاوند سے، بچے بیمار ہونے لگے، خود بھی بیماریاں بہت آ گئی ان بیچاری پر۔ اور ہوا کچھ یوں کہ ایک دن دروازے پر کوئی اللہ والا آیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کے اوپر تو بہت سویر قسم کا کالا جادو کرایا گیا ہے، اور کرایا بھی انہوں نے ہے جو کہ آپ کے ساتھ رشتہ کرنا چاہتے تھے، لیکن مسئلہ کچھ یوں پیش آیا کہ ان لوگوں نے آپ کی جو شادی تھی آپ کے پیرنٹس والوں نے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے انہوں نے آپ کے انتقام کی نیت سے آپ کے اوپر یہ سب کروایا۔ وہ بیچاری بہن کہتی ہیں کہ اتنے ٹائم تک پرابلمس فیس کرنے کے بعد جب مجھے ریزن پتہ لگا کہ اصل یہ ریزن ہے، تو وہ کہتی مجھے یاد بھی نہیں تھا کہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر میرے والدین نے جن کو منع کر دیا تھا، اور وہ اتنی حسد میں آ گئے کہ انہوں نے میری شادی میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے جادو کروائے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب مجھے یہ بات معلوم ہوئی تو میں پریشان تو ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ان کو، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی عالم فاضل کے پاس نہیں جانے دیا، کیونکہ آج کل ہم جانتے ہی نہیں کون صحیح ہے کون نہیں ہے۔ تو کہتی ہیں کہ مجھے درود ابراہیمی کی طرف کسی اللہ والے نے لگا دیا۔ اب درود ابراہیمی وہ کہتی ہیں انہوں نے پڑھنا شروع کیا، تو دیکھیں درود ابراہیمی ایک ایسا پاورفل درود ہے جس سے اکثر اوقات جو لوگ پڑھ بھی رہے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ ان کو سب سے پہلے وسوسوں سے ڈرایا جاتا ہے، لیکن جب کسی پہ خدا نہ خواستہ جادو کے معاملات ہوتے ہیں تو ان کو تو بہت زیادہ ہی، کیونکہ ان کے ساتھ کوئی معاملات طے نہیں کر سکتے نا وہ لوگ، ان کو ڈرانے کے علاوہ دھمکانے کے علاوہ اور کوئی ان کے پاس چارہ نہیں بچتا، کیونکہ ان کے وار ناکام جا رہے ہوتے ہیں۔ درود پاک جو بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر ان کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں بچتا سوائے اس کے کہ وہ ان کو ڈرائے دھمکائیں۔ تو وہ بہن یہی کہتی ہیں کہ جب انہوں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا، درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا، تو وہ کہتی ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے مجھے چیزیں آ کے ڈراتی تھیں۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ کہتی ہے کافی دفعہ وہ شکلیں میرے سامنے عجیب و غریب آئیں۔ دیکھیں آپ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو لوگ جادو کرواتے ہیں یہ نان مسلمز کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، مسلمان تو کراتے ہی کراتے ہیں، لیکن جو ان کا تعلق ہوتا ہے وہ شرکیہ کلمات ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ جب وہ درود ابراہیمی پڑھنے بیٹھتی تھیں تو ظاہر ہے ان کے اوپر ان کا وار تو چل نہیں سکتا تھا، اسی لیے وہ شکلیں کہتی ہیں وہ لوگوں کی دیکھتی تھیں، جو کہ اکثر اوقات ان کو لوگ دکھائے جاتے تھے جو جادو کر رہے تھے ان کے اوپر، اور کبھی کبھار وہ کہتی ہیں کہ میرے سامنے عجیب عجیب قسم کی ڈراؤنی شکلیں آ جاتی تھیں، اور ان کے اوپر جس طرح کے صلیب کا نشان ہے اور اس طرح کے تمام غیر مذہبی نشانات والے ان کے اوپر بنے ہوتے تھے، یعنی اتنا سویر بہن پہ جادو ہوتا تھا۔ تو وہ کہتی ہیں وہ درود ابراہیمی پڑھتی رہتی تھی پھر انہوں نے کافی دفعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور وہ کہتی ہیں کہ جو وہ چیزیں تھیں جب وہ مجھے ڈرانے کے لیے آتی تھیں تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتی تھیں۔ وہ کہتی میری دماغی حالت اگر کوئی سنتا کہ مجھے یہ سب نظر آ رہا ہے تو شاید لوگ مجھے دیوانہ کہنے لگ جاتے یا پاگل کہنے لگ جاتے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں نے جب درود ابراہیمی پڑھا تو مجھے ان چیزوں سے آہستہ آہستہ ڈر لگنا بند ہو گیا، اور ان چیزوں کے پاس اور کوئی معاملات نہیں رہتے تھے سوائے کہ وہ مجھے ڈرائیں آ کر۔ تو کہتی ہیں ایک دفعہ وہ سب جب بھی آئے تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت فضول باتیں کی مجھے، اور کہتی ہیں مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے ان کو خوب ڈانٹا اور اتنی ان کو باتیں سنائی کہ تم میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کہہ سکتے۔ وہ کہتی ہیں کہ اب مجھ میں حوصلہ پیدا ہونا شروع ہو گیا، پھر اس کے ساتھ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں بھی ہوئیں، اور ایک بہت امپورٹنٹ بات ان کے واقعے سے سننے کو ملتی ہے۔ کہتی ہیں کہ جب جمعرات کی رات ہوتی ہے، یعنی مغرب ہوتی ہے، آپ جیسے فرض کریں کہ آج جمعرات ہے اور آج جب مغرب کی نماز آپ ادا کریں گے تو جمعے کی شب شروع ہو جائے گی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اس وقت کہیں ان کی آنکھ لگی اور انہوں نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ہیں، اور وہاں پہ ایک بزرگ ان کو انہوں نے دیکھا، اور کہتی ہیں وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے جانا شروع ہو گئی۔ تو وہ ایک بڑی سی محفل میں گئے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا اہتمام کیا جا رہا تھا، اور لوگ پڑھ رہے تھے وہاں پہ درود پاک۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ان بزرگ نے ان سے کہا کہ ان کو بتایا کہ جو اس طرح یہ محفل لگتی ہے اور جمعرات والے دن یہ محفل لگتی ہے، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ جمعرات کو جب مغرب کی نماز ہوتی ہے تو جمعے کی شب شروع ہو جاتی ہے، اور اگلے دن تک جب تک جمعے کے دن مغرب کی نماز نہیں ہوتی تب تک یہ محفل چلتی رہتی ہے۔ تو بہن کہ جب وہ آپ سے بیدار ہوئیں تو انہوں نے بھی درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، اور وہ کہتی ہیں کہ ان کے لیے ظاہر ہے معاملات اتنے ڈسٹرب کر دیے گئے تھے کہ وہ کہتی ہے بار بار ان کے اوپر جادو ہو جاتا تھا۔
تو وہ کہتی ہیں کہ وہ درود پاک پڑھی جا رہی تھیں اور وہ کہتی میرے لیے اس دن ایسا تھا کہ جیسے کوئی جنگ ہو. پھر وہ کہتی ہیں ان کی دوبارہ آنکھ لگی تو بزرگ نے ان کو کہا کہ تم ہمارے ساتھ ہی ہو, تم پریشان نہ ہو. یعنی ظاہر جب ہم اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں نا, مجھے اللہ تعالیٰ کی یہی بات اچھی لگتی ہے کہ دیکھیں انسان کبھی آپ کی قدر نہیں جانے گا, انسان کبھی آپ کی ایفرٹس کو نہیں سمجھے گا, لیکن اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہماری ایفرٹس کو سمجھتے ہیں. وہ ہم ہلکا سا بھی اللہ تعالیٰ کو ہماری کوشش نظر آتی ہے نا, فوراً ہمیں دلاسے ملنے لگ جاتے ہیں. خیر واپس آتے ہیں ان بہن کے واقعے کی طرف. تو یہ کہتی ہیں کہ اسی طرح ان کو دلاسا ملا, اور وہ کہتی ہیں کہ لاسٹ جو ان کا واقعہ تھا اس میں کچھ یوں تھا جو جہاں تک مجھے ابھی تک پتہ لگا, وہ یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوتی ہے اور بڑے بڑے فرشتے وہ کہتی ہیں وہ دیکھتی ہیں, جو کہ جس طرح کسی بادشاہ کے بارے میں نہیں بتایا جا رہا ہوتا کہ ایک بادشاہ آنے والے, بالکل ویسے ہی فرشتوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت خوبصورت انداز میں کہا کہ وہ آ رہے ہیں. اور کہتی ہیں کہ پھر وہ آئے, انہوں نے دیکھا. اور ان بہن کے بہت سارے واقعات ہیں جہاں پہ انہوں نے بھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا, اور پھر ان کے معاملات میں مدد ہوئی, اور ان کے اوپر جہاں تک مجھے اب تک پتہ ہے کہ ان کے اوپر جادو کے مسائل ان کے ختم ہو چکے ہوئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو اور آسانیاں کرے. لیکن یہ واقعہ آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ درود ابراہیمی آپ کے پاس ہے, اگر خدا نخواستہ آپ کے اوپر کالے جادو کے مسئلے ہیں تو پریشان مت ہوں, درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیں. نظر بد ہے, حسد ہے, جو کچھ بھی ہے, آپ لوگ اس کے درود ابراہیمی کو اپنی طاقت بنائیں, انشاءاللہ تعالیٰ آسانیاں ملیں گی. ہم کیوں پریشان ہو کے دوسروں کے پاس ہیں؟ آج کل کا جو زمانہ چل رہا ہے نا, لٹرلی کسی کو نہیں پتہ کون نیک بیٹھا ہے کون نہیں بیٹھا, کون ہے آپ کے سامنے ایسا انسان ہے جس کی آپ یوں سمجھ لیں کہ جو بالکل 100% آنیسٹ ہے. ہمیں نہیں پتہ, ہم کسی کو نہیں جانتے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں, اللہ تعالیٰ پر فوکس رکھیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک گن دے دیا ہے, ہاں محنت تو لگے گی آپ کی, لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں گی. اور یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے, میں دوسرا واقعہ اس ویڈیو میں بیان نہیں کر سکتی, لیکن ایک پتے کی بات ہم سب کو پتہ لگی, بلکہ دو باتیں. پہلی تو یہ کہ جب ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ ایک توڑ ہے کالے جادو کے عمل کا ہمارے اوپر. جو ہم یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پر کسی قسم کا کالا جادو نہیں ہوتا, الحمدللہ اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں. ہوا بھی ہوتا تو وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ جمعرات کا جو دن ہے مغرب کے بعد, تب محفل شروع ہوتی ہے, اور وہاں پر جتنے لوگ درود پاک پڑھتے ہیں, میں تو یہ بچپن سنتی آئی تھی کہ سونے کے حروف سے ان کا نام لکھا جاتا ہے. درود پاک تو آپ روز پڑھیں, لیکن خاص جمعہ کا دن ایک ایسا ہوتا ہے جس میں بڑی ایک الفت ہوتی ہے. لٹرلی میں اگر آپ لوگ بھی خود اس بات کو محسوس کرنے کی کوشش کریں, نصیب سے محسوس ہوتی ہے لیکن ہو جاتی ہے, کہ جب آپ لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم بھی اس محفل میں ہیں, جمعرات کی رات سے آپ کہتے ہیں کوئی امپورٹنٹ ایونٹ ہو, بالکل اس طریقے سے آپ جمعرات کا جب دن ہو تو آپ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں, اور کہیں کہ اب ٹھیک ہے مغرب کا ٹائم ہو گیا, اب اس کے بعد اپنی تمام مصروفیات کو دور رکھیں, بس درود پاک پڑھنا ہے, بہت سارا پڑھنا ہے. اور پھر اس کے بعد جب جمعے کا دن ہو تب بھی آپ درود پاک پڑھیں, صبح یعنی جمعے کی ہو جائے, درود پاک پڑھتے رہے. تو وہ نا ایک بڑا, آپ گھر میں بھی ہوں گے نا اگر, تو وہ ایک بڑا ایونٹ سا لگتا ہے کہ ہم کہیں ہیں, ہماری کوئی حاضری ہے لگ رہی, پتہ نہیں کہاں سے یہ فیلنگ آ جاتی ہے کہ ہماری ایک حاضری لگ رہی ہے. حالانکہ میں اپنا ایکسپیرینس ہی بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب مجھے محسوس یہ بات کروانا چاہتے ہیں تو ہو جاتی ہے. کہ جمعے کا دن ویسے تو اکثر گھروں میں ہوتا ہی بہت اسپیشل ہے, کیونکہ ان کے گھر میں لوگ ہوتے ہیں جو کہ آ جا رہے ہوتے ہیں, جمعے کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے. اکثر اوقات کچھ لوگ گھر جمعے کو اسپیشل بھی کچھ کھانے پینے کو بنتا ہے. لیکن میں نے جو ایکسپیرینس کیا, کھانا پینا اور بے شک اسپیشل لوگ نہ ہوں, پھر بھی جب ہم بذات خود اپنی ایک ذات کو لے کے, دیکھیں میں ایک عورت ہوں, میں جمعہ پڑھنے نہیں جا سکتی, آلدو اب تو مسجدیں بن گئی ہیں جہاں ہم جمعہ پڑھنے جا سکتے ہیں, لیکن ویسے ایک بات ایکسپلین کر رہی ہوں آپ کو کہ میرے پر عورت ہونے کے ناطے یہ فرض نہیں کہ میں مسجد جا کے جمعہ پڑھوں, ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی جب وہ دن ہم اس بات سے اہتمام کرتے ہیں کہ اچھا آج جمعے کا دن ہے, آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک بہت سارا پڑھنا ہے, تو یقین کریں اس دن لگتا ہے جیسے کوئی بہت خوبصورت سی کوئی تقریب ہو, پتہ ہی نہیں چلتا, ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے بار بار. اور افسوس بہت ہوتا ہے جب آپ کے دماغ سے نکل جاتا ہے کہ اچھا آج درود پاک کی محفل تھی اور کرنی تھی. لیکن جس دن آپ کا مائنڈ اسٹیٹ میں ہوتا ہے کہ ہم درود پاک کی محفل میں ہیں, ہاں جیسے کہ ان بہن کے واقعے سے پتہ لگا کہ وہ درود پاک کہیں اور پڑھ رہی تھی, لیکن ان کی حاضری وہاں لگ رہی تھی. تو ایک بہت ہی خوبصورت ایک کنیکشن ہمیں محسوس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اس محفل کے ساتھ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنے کے ساتھ.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کر رکھے. اگر آپ کو خدا نخواستہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی کوئی جادو کا مسئلہ، حسد نظر کا مسئلہ ہے، آپ پلیز درود ابراہیمی کو اپنا امام بنا لیجئے. میں ہر کسی کو کہتی ہوں کہ 1000 سے کم درود پاک نہیں پڑھو، لیکن اگر ایک آنسٹ بات کروں تو ہر انسان کوشش ہی بس کر سکتا ہے. جتنی اللہ نے توفیق دینی ہم نے اتنا ہی پڑھنا ہے. اور اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے یا اللہ میں پڑھوں، 1000 سے بڑھ کے پڑھنے لگ جائیں گے آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی کچھ ہی دنوں پہلے مجھے ایک بڑی خوبصورت بات پتہ لگی ہے جو میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی، کس طریقے سے درود ابراہیمی کی ان بہن کی تعداد بڑھ گئی، اور وہ ہم سب کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی وظیفہ نہیں کرنا، بہت آسان عمل تھا جو انہوں نے صرف 2 دن کے لیے کیا. میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ نیکسٹ ویڈیو اس کے بارے میں ہو، نیکسٹ نہیں تو اس سے نیکسٹ ویڈیو ایٹ لیسٹ اس کے بارے میں ضرور ہو. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.